السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر جو لوگ عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے، لوگ عمرہ کے ارکان ادا کر کے عمرہ کو مکمل کر کے سرکار کے روضہ مبارک کی طرف جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دیدار کے لیے جا رہے تھے، نبی کے روضے پر توبہ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو سرکار کے روضے پر پہنچتے ہیں۔ اور یہ بھی سنا ہوگا کہ راستے میں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، 20-25 کلومیٹر کا فیصلہ رہ گیا تھا سرکار کے روضے کا، اور ایک بس جس پر جا رہے تھے رات کا 1:30 غالباً ہوا تھا، اور ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس میں 42 لوگوں کی جان چلی گئی۔ صرف اس بس میں بچنے والا کوئی ہے تو ایک 22 سالہ نوجوان ہے اور ایک ڈرائیور ہے۔ اس کی تصویر میں اسکرین پر لگا رہا ہوں، یہ نوجوان ہے جس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی نوجوان ہے جو ان بس کے اندر جو زندہ رہنے والوں میں سے ہے۔ کوئی بچا ہے تو صرف ایک نوجوان بچا اور ایک ڈرائیور بچا، باقی سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ لیکن جو لوگ سرکار کے روضے کے پاس جا رہے تھے، رسول اللہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے، سرکار کے روضے اطہر کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ان کا بظاہر تو دیدار نہیں ہو پایا مزار اقدس کا، رسول اللہ کے روضے کا، مگر بڑے خوش نصیب ہیں، اپنی قبر انور میں رسول اللہ کا دیدار ضرور کریں گے۔ قبر انور میں رسول اللہ کا دیدار ضرور ہوگا، اور واقعی وہ گھڑی ان لوگوں کے لیے کتنی پیاری گھڑی ہوگی جس وقت قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ان لوگوں کو کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کے نبی جانتے، کیونکہ جو انسان رسول کے روضے پر رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہو اور راستے میں ہی وہ دنیا سے چلا گیا، جب قبر میں رسول اللہ سے ملاقات ہوگی تو واقعی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، اور واقعی وہ بھی لوگ دیکھیں گے رسول اللہ یہ کہ ہم تو آپ کے روضے انور پہ جا رہے تھے۔ میرے سرکار انہیں دیکھ کر ان کی مغفرت، فوراً ان کی مغفرت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ میرے نبی فرمائیں گے، میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، تم میرے روضے پہ جا رہے تھے، میرے روضے کو دیکھ کر چلے آتے، یا رسول اللہ تمہارا نبی تمہارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اب وہ دیدار، پہلے تو خالی روضہ انور کا دیدار ہوتا، اب وہ رسول اللہ کا دیدار جسم و جسمانیت کے ساتھ دیکھیں گے۔ رسول اللہ کا دیدار بالکل اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھیں گے قبر انور میں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں ان کا ہوگا۔ 40-42 لوگوں کا ایک دم سے انتقال ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ یہ رات میں پوری بس میں سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، اور یہ نوجوان جانتے ہو کیسے بچ گیا؟ جب سارے لوگ مر گئے تو یہ اس کے بچنے کے کارن کیا، اس کی کون سی وجہ تھی، کس بنیاد پر بچ گیا؟ یہ تو حقیقت ہے، جس کی موت نہیں اس کو کوئی مارنے والا نہیں، اور جس کی موت اس کو کوئی بچانے والا نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ مگر یہ 42 لوگوں کی موت تھی، اور اس کی موت کیوں نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا؟ تو یہ خود اپنی زبانی بیان کرتا ہے کیا، اور اسپتال میں حالانکہ یہ بھرتی ہے، اس نے اپنی زبانی خود یہ بتایا کہ میں ڈرائیور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہتا میں ڈرائیور کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، اور سارے لوگ بس میں سوئے ہوئے تھے، رات کا کافی حصہ گزر کو 1:30 بجا تھا، 1:30 ہو چکا تھا، اور میں ڈرائیور سے گفتگو کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ کہتا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، باقی سارے لوگ سو رہے تھے اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بے قراری، ایک بے چینی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کو دیکھنے کی۔ کہتا میں بے قرار بے چین تھا، اور تو نیند نہیں آ رہی تھی، تو اپنے آپ کو سکون دلانے کے لیے ڈرائیور سے بات کر رہا تھا، کہ ڈرائیور سے بات کرتے کرتے ایک دم سے جب یہ حادثہ ہوا تو ڈرائیور کودا، تو کہتا میں بھی ساتھ میں کود، کیونکہ میں جاگ رہا تھا، فوراً نکل گیا گاڑی سے، ڈرائیور نکلا، میں بھی نکل گیا۔ باقی جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ لوگ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکے، اٹھ ہی نہیں سکے، بلکہ سارے لوگ اسی بس کے اندر جل گئے، سارے لوگوں میں آگ بھڑک گئی، سارے لوگوں میں آگ لگ گئی، سارے لوگ اس میں جل کے ختم ہو گئے۔ یہ نوجوان کہتا ہے مسلمانوں، جس کی موت نہ ہو تو اسے کوئی مارنے والا نہیں، اور جس کی موت ہو تو اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ نوجوان کی زندگی تھی، یہ بچ گیا، باقی لوگ، اور جو ان کے گھر والے جو جس جگہ انتقال ہوا، تو ایک صاحب، میں نے ان کی ویڈیو کو دیکھا تو بڑا افسوس لگا اس کو دیکھ کر، وہ جس کے یہ حیدرآباد تلنگانہ سے جہاں سے یہ لوگ ہیں، تو ان کے پریوار والوں، وہ ایک شخص کہتا کہ میری 3 پیڑھیاں ختم ہو گئیں۔ 3 پیڑھیوں کے بارے میں بتاتا، کیونکہ اس کے بیٹے بھی تھے، اس کے پوتے بھی تھے، اس کے نواسے بھی تھے، اس کے بھائی بھی تھے، ماں باپ سارے لوگ، کہتے ہیں 17 لوگ تھے ایک ہی پریوار سے۔ کہتا میری 3 پیڑھیاں ختم ہو گئیں۔ کہتا میں نے منع کیا تھا کہ ایک دم سے سارے لوگ مت جاؤ، تھوڑے تھوڑے کر کے جاؤ، میری بات نہیں مانی، بلکہ یہ لوگ چلے گئے سارے لوگ، اور سب کے سب اتنا روتا، اس کا بیان آپ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ پارا پارا ہونے کو آئے گا۔ کہتا میری 3 پیڑھیاں ختم ہو گئی، میری 3 پیڑھیاں برباد ہو گئی۔ حقیقت ہے، کیونکہ 17 لوگ جس کے گھر سے گئے، کیونکہ وہ کہتا ہے میری بیوی
बीवी भी थे, बच्चे भी छोटे छोटे थे, मेरे साले भी थे, और मैं 3 पीढ़ियों का जिक्र करता कि मेरे 3 पीढ़ी के लोग थे और सारे के सारे लोग उसी बस में थे, सब वहीं खत्म हो गए। अब हालांकि वो कहता है ये बहुत अच्छी जगह है, बड़े खुशनसीब वो लोग हैं कि ऐसी जगह पर उन्हें मदफून होने का मौका लाने दिया, नबी के शहर में वो मदफून हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, कमाल की बात नहीं, मगर अफसोस भी उन लोगों को बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा अफसोस इस बात का है कि मेरा पूरा परिवार चला गया, काश उसमें कुछ तो बचे होते ताकि उन्हें देखकर थोड़ा कलेजा ठंडा होता, ठंडक महसूस करता, लेकिन मेरी 3 पीढ़ियां नष्ट हो गई, खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा गमों का। ये हकीकत है, जिसके घर से 3 पीढ़ियों के लोग चले जाएं और बहुत सारे लोग अगर खत्म हो जाए तो उसमें बड़ा ये दर्द और दुखद की